کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانی بھی نہ خوش، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ جب پچھلے 2 سال کی طرف میں مڑ کے دیکھتا ہوں، مجھے وہی کہانی ریپلیکیٹ ہوتی نظر آتی ہے جو آج سے 50 سال پہلے اس ایوان کے ایک منتخب قائد ایوان کو جب پھانسی کے تختہ دار پہ لٹکایا گیا۔ پاکستان تو نہیں بدلا، فرق صرف یہ ہے کہ کبھی ہتھکڑی ڈال کے نواز شریف کی طرح جہاز میں بٹھا کے ملک سے دربدر کر دو، کبھی بے نظیر بھٹو کی طرح شہید کی طرح۔ باپ پھانسی پہ چڑھ چکا ہے، بیٹی کو پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں، ماں سمیت اس کو ملک سے دربدر کر دیا گیا، جو وہ پتہ نہیں 17 18 یا 20 سال کی ہوگی، مجھے نہیں پتا، but she was young and unmarried at that time۔ واپس آتی ہے، پھر دربدر کی جاتی ہے، and she was forced to go to exile once again and her life ended in لیاقت باغ where she was martyred on 27 December 2007۔ وہی لیاقت باغ جو ایک اور لیڈر ہمارا قائد اعظم کا دایاں ہاتھ کھا چکا ہے۔ راولپنڈی جہاں سے پاکستان کو مضبوط ہونا تھا، مضبوط ہونا ہے اور مضبوط ہوگا، اسی راولپنڈی میں لیاقت علی خان شہید ہوا۔ وہی لیاقت علی خان جو مجھے اعزاز حاصل ہے، میرا دادا پیر محمد خان اس کا قائد اعظم کا ایک ادنا کارکن تھا۔ لیاقت علی خان صاحب تحریک پاکستان میں میرے گاؤں لیاقت علی خان صاحب آئے، میرے گھر میں قیام کیا، سردار عبدالرب نشتر ان کے ساتھ تھے، اور وہاں سے 47 میں قافلے گئے پاکستان کو آزاد کرنے کے لیے منٹو پارک، جس کو پھر بعد میں وہاں مینار پاکستان بنا۔ وہاں پیر محمد صاحب، غلام محمد خان لوکھوڑ اور خیبر پختونخوا سے مسلم لیگ کے قافلے لے کے گئے۔ وہی میرے لیڈر عمران خان صاحب کے والد اکرام اللہ نیازی بھی وہاں موجود تھے۔ تو جب ہم بھی پاکستان بنانے والے ہیں، آپ بھی پاکستان بنانے والے ہیں، تو پھر بار بار کیوں ہمیں یہ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن، جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم جا بچا کے چلے۔ کہ جب ایک تالے آزماں پرویز مشرف نے ایک منتخب وزیر اعظم جس سے ہمیں لاکھ اختلاف ہے، کبھی میں مسلم لیگ نون کا نہ ووٹر رہا ہوں، نہ سپورٹر رہا ہوں، نہ کارکن رہا ہوں، لیکن ہتھکڑی ڈال کے جب ملک بدر کیا گیا تو پھر آپ سے بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ کا بھی لاکھ اختلاف ہوگا۔ لیکن جب آپ یہاں تشریف فرما تھے، یہی شہباز شریف صاحب قائد حزب اختلاف کی کرسی پہ ہوتے تھے، سامع اسد بھائی جو میری شمولیت میرے ان کے ہاتھ میں ہوئی، ہم نے تحریک انصاف میں جب شمولیت کی، میں جب باقاعدہ شامل ہوا، اسد قیصر صاحب 2011 میں آئے، ہمیں شامل کیا، اسی کرسی پہ بیٹھے ہوتے تھے۔ 1996 میں میرے خاندان نے، جب چراغ نشان تھا عمران خان کا بلا نہیں تھا، تب میرے خاندان نے ووٹ کیا۔ لیکن وہاں اس کرسی پہ جو آدمی بیٹھا ہوتا تھا، عمران خان، وہ چاہے آپ اس کو پسند نہ کریں، آپ کو پسند نہ آئے، لیکن قائد ایوان تو تھا، اس کو اسی پاکستان میں وزیر آباد میں گولیاں مارے گی، 4 گولیاں کھا کے وہ بیٹھا ہے اڈیالہ جیل میں۔ کیا اڈیالہ گوانٹانامو بے ہے جناب اسپیکر صاحب؟ وہاں پاکستان کا آئین نافذ العمل نہیں۔ آج بھی ہم اپنے لیڈر سے نہیں مل سکتے۔ کل پابندی دوبارہ لگی ہے۔ میں بطور اس ایوان کے ایک منتخب ممبر کی، جب میں جیل میں تھا، میں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ یہ ایوان عمران خان کے لیے نہیں، اپنے ایک سابق قائد ایوان کے لیے کھڑا ہوگا، یہاں سے مذمتی قراردادیں پاس ہوں گی، اور یہاں ووٹ کو عزت دو کہ ہمارے ساتھی یا بینظیر بھٹو اور بھٹو صاحب کی ان کی المناک حادثات ہوئے ہیں، ان کے دائی، ان کے امین کھڑے ہوں گے اور وہ کنڈیم کریں گے اور وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم پہ جانی حملہ کس نے کیا، یہ کس کا سیکیورٹی فیلئر ہے۔ وہ کیمرے جو جج صاحبان کے بیڈ رومز میں لگ سکتے ہیں، ان کیمروں سے وہ دہشت گرد کیسے چھوٹ گئے جنہوں نے جا کے کبھی بے نظیر کو شہید کیا، کبھی عمران خان پہ حملہ کیا۔ پیچھے قائد کی تصویر لگا کے پاکستان کے مسئلے حل نہیں ہوں گے، اسی قائد کی تصویر کو لگا کے پاکستان کے لوگوں کے اوپر بوٹوں سے ان کو روندا جاتا ہے۔ کسی کو شک ہے تو کل جا کے آزاد کشمیر میں دیکھ لے، کل آزاد کشمیر میں کیا ہوا ہے۔ وہ نظارے ہم نہیں دیکھنا چاہتے، ہم مقبوضہ کشمیر کو ایک جنت نظیر کشمیر دکھانا چاہتے ہیں۔ کیا لڑکے ہوگا جو کل شام ہوا ہے؟ قائد اعظم نے 1948 میں جناب ڈیپٹی اسپیکر صاحب فرمایا تھا، اور آرم فورسز کو کوٹا سٹاف کالج میں جا کے بات کرتے ہیں، جن کو قائد کی فرمان اور جن کو قائد پسند نہیں ہے، جن کو قائد کی لیڈرشپ کے احکامات پسند نہیں ہے، وہ پھر اپنے لیے کوئی اور ملک جا کے ڈھونڈ لیں۔ پاکستان میں رہنا ہے تو قائد کی سٹیٹمنٹس، ان کے حکم پہ پاکستان چلے گا۔ 1948 فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اسٹاف کالج سیز آرم فورسز کو کہہ رہے ہیں، آئی ہوپ اس کو بیپ نہ کر دیا جائے، یہ قائد اعظم کا فرمان ہے، عمران خان کا نہیں۔ آپ کو عادت پڑ گئی ہے بیپ کرنے کی۔ I want to remember آپ کی اجازت سے that the executive authority flows from the head of the government
which is the chief executive, which is the Prime Minister of Pakistan. Also Governor General hote tho sir. This is the legal position. Do not forget that the armed forces are the servants of the people. mat bhule ki armed forces پاکستانیوں کے خدمت گزار ہیں. You do not make national policy. armed forces کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نیشنل پالیسی نہیں بناتے. It is we the civilians. یہ civilian leadership, یہ جو 25 کروڑ کی نمائندہ, یہ جو گلدستہ اگر بیٹھا ہے, فارم 47 یا 45 پہ بعد میں آئیں گے. اس وقت ایوان کی بات ہے, یہاں سے پالیسی بنے گی. میں نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہا ہے. This is the legal position. Do not forget that the armed forces are the servants of the people. You do not make national policy. It is we the civilians who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted. کیا 1958 میں ہوا, کیا 1977 میں ہوا, کیا 1998 میں ہوا؟ میں جب 16 فروری کو ایک لمبی جدائی, لمبی قید کے بعد پہلی بار اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے ملا, ان سے میں نے جب بات کی, انہوں نے فتح مکہ ماڈل کی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات پہ غیر مسلموں نے عمل کیا, پھر انہوں نے ایگزامپل دی نیلسن منڈیلا کی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی کہ انہوں نے سچ بول کے پاکستان کو ٹھیک کر, اپنے ملک کو ٹھیک کر دیا. انہوں نے کہا میں ذاتی انتقام پہ بلیو نہیں کرتا, ذاتی انتقام نہیں لوں گا. ہاں, جس نے کوئی ظلم کیا ہے عدالت جانے اور قانون.